السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد اللہ مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، مجھے اکثر بہت سے میسیجز ملتے ہیں جن کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون کون سے ایسے خاص امتحانی مقامات ہیں جن کی ہم تیاری کر لینے کے بعد وفاق المدارس العبر پاکستان کے سالانہ امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، بہت سے احباب کی طرف سے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم جو 10 سالہ پرچہ جات سے تیاری کرتے ہیں کہ ان سے وفاق المدارس العبر پاکستان کے پرچہ جات میں سوال آتا ہے کہ ان کو یاد کرنا مفید ہے، ان کو یاد کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس بارے میں بہت سے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کافی عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا۔ تو میں نے خود سے ہی وفاق المدارس کے سابقہ پرچہ جات کو دیکھ کر اور کچھ امتحانی مقامات کو دیکھ کر ایک کتابچہ نما تیار کیا ہے، جس کو میں نے خود بذات خود ترتیب دیا ہے۔ اس کے اندر کسی اور کی رائے کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے سابقہ پرچہ جات اور خاص امتحانی مقامات تمام کے تمام وہ شامل کر دی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے خاصہ سال اول کا تفسیر کا پیپر ہے، پہلا اما پارے کی تفسیر اور ساتھ مفتاح التجوید، اس کے خاص امتحانی مقامات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور نیز یہ بتاؤں گا کہ وفاق المدارس العبر پاکستان نے سابقہ پرچہ جات کے اندر کون کون سی صورت سے پیپر لیے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ 10 سالہ یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ترتیب لگی ہوئی نہیں ملتی، جس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا یاد کر چکے ہیں اور کتنا یاد نہیں کیا آپ نے۔ تو ہم نے اس کتابچے کو ترتیب کے ساتھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سب سے پہلے سورہ نبا ہے تو سورہ نبا میں سے جو امتحانی مقامات ہیں اور سابقہ پرچہ جات کے اندر جو سوالات آئے ہیں ان کو پہلے رکھا ہے، پھر اس کے بعد سورہ نازعات کے جو سوالات ہیں ان کو، پھر سورہ عبس کے جو سوالات ہیں ان کو، پھر سورہ تکویر کے جو سوالات ہیں ان کو۔ تو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ تمام سوالات کو حل کیا گیا ہے صورتوں کی ترتیب سے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ اتنی صورتوں کی تیاری کر چکے ہیں، اتنی صورتوں کی آپ نے نہیں کی۔ اور کوئی بھی سوال کو 2 دفعہ نقل نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی سوال بار بار ریپیٹ ہوا ہے پرچہ جات کے اندر تو ہم نے اس کو 1 مرتبہ ہی لکھا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک کتابچہ ہے، اس کے اندر خاصہ اول للبنات کے تفسیر کے پرچہ جات سے سوالات لیے گئے ہیں اور خاص امتحانی مقامات کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پورے اما سپارے میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر وفاق المدارس العبر پاکستان نے امتحان نہیں دیا، مطلب کہ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جو وفاق المدارس کے امتحانات میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ تمام کی تمام صورتیں وہ وفاق المدارس العبر پاکستان کے امتحانات میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ اور وہ صورتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کون سی ہیں۔ سورہ نصر اور سورہ اخلاص، یہ 2 صورتیں ہیں جو وفاق المدارس کے امتحانات میں نہیں آئی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ خاص امتحانی مقامات کون سے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے تیاری کس طرح سے کرنی ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ 10 سال سے تیاری کریں گے تو آپ کو 1421 سے لے کر 1444 تک کے سوالات ملیں گے 10 سالہ کے اندر۔ آپ اگر ان کو یاد کریں گے تو آپ کو پورا کا پورا اما سپارہ وہ یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ اب آپ یا تو اما سپارہ 10 سالہ سے یاد کر لیں، یا پھر اما سپارہ آپ نے اپنے استاد صاحب کی جو تقریر لکھی ہے یا آپ کسی شرح سے یاد کر رہے ہیں، آپ وہاں سے یاد کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو بہت سے طلبہ و طالبات ایسے ہیں جو کہ شروع سال سے اپنے استاد صاحب کی تقریر یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایک شرح سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، پھر سال کے آخر میں جب امتحانات کا وقت آتا ہے تو وہ 10 سالہ پرچہ جات سے تیاری کرتے ہیں، اور 10 سالہ پرچہ جات اور شرح یا استاد صاحب کی تقریر آپس میں ملتی نہیں ہے، تو ان کو جو پہلے یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ 10 سالہ کی سمجھ آتی ہے، نہ استاد صاحب کی تقریر کی سمجھ آتی ہے، نہ کسی اور چیز کی سمجھ آتی ہے شرح وغیرہ سے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر صرف ہم نے صرف سوالات نقل کیے ہیں، سوالات کو حل نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ نے چاہا تو ان کو حل بھی کر دیا جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ 10 سالہ یاد کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پورا سپارہ یاد کر لیں ترتیب کے ساتھ، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ پرچہ دیکھنے کے بعد بھی کہ پورا سپارہ ہی وفاق کے امتحانات میں آیا ہوا ہے۔ چند ایک جگہ ہیں جو وفاق نے پرچہ جات میں نہیں دی، تو آپ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پورا سپارہ تو یاد نہیں کر سکتے، مشکل ہے،
ہے؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ پورا سپارہ یاد کر لیں۔ اگر آپ پورا سپارہ یاد نہیں کر سکتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو خاص کچھ مقامات بتا دیجئے جن کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کا وفاق المدارس پاکستان کے امتحان جو ہے انشاءاللہ تعالی بآسانی گزر جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ آپ کے سامنے یہ کتابچہ ہے، آپ اگر اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ PDF چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ترتیب کے ساتھ جو ہے تمام کتابوں کے امتحانی مقامات اور وفاق المدارس کے پرچہ جات ملیں گے۔ میں نے جو ہے پورے درجے کے جو ہیں ایک ہی PDF کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب پیجز کا یہ PDF ہے جس کے اندر آپ کے پورے درجے کی تمام کتابوں کے سوالات کو لکھ دیا گیا ہے، جو اب تک وفاق المدارس کے امتحانات میں آئے ہیں اور جو خاص امتحانی مقامات ہیں۔ اگر آپ یہ PDF چاہتے ہیں آپ صرف 100 روپے کے اندر یہ PDF جو ہے ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ PDF خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر شو ہوگا، آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور PDF فائل ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ PDF حاصل نہیں کرنا چاہتے تو آپ ویڈیو واچ کر سکتے ہیں اور جو ہے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ بتا دوں کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کے پاس جو بھی شرح ہے یا آپ کے پاس جو بھی استاذہ کی تقریر ہے، آپ نے کوئی دستہ لکھا ہے یا کوئی کسی کا پہلے سے لکھا ہوا دستے کو آپ نے فوٹو سٹیٹ کرایا ہے، جو بھی صورتیں آج کل مدارس میں چل رہی ہیں میں ان کو ہی سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ اس کے اوپر نشانات لگا لیں کہ اتنا ادھر سے لے کے ادھر تک جو ہے یہ جگہ امتحان میں آئی ہوئی ہے۔ مثال طور پر سورہ نبا کو لے لیں آپ کہ سورہ نبا سے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، شروع کی 5 آیتیں جو ہیں امتحان میں آئی ہوئی ہیں۔ ان میں سے جی یہ سوال پوچھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اس کاپی پر یا شرح کے اوپر لکھ لیں اور آپ جب شرح سے یاد کریں تو آپ خاص طور پر اس جگہ کو یاد کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا امتحانی مقام بھی اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ ترتیب آپ یہ رکھیں اور یاد کریں اور نیت یہ رکھیں۔ دیکھیں نیت جو ہے صرف آپ کا امتحان میں نمبر لینا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو یاد کرنے میں بھی، کہ جی پورے سال میں ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ہم پڑھ نہیں سکے، جیسا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، تو اب جو ہے یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمی رہ گئی ہے وہ ہماری پوری ہو جائے۔ تو اگر آپ یہ نیت رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وفاق میں بہت اچھے نمبر آئیں گے اور آپ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں گے۔ تو میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ نے تفسیر کے سوالات بھی دیکھ لیے ہوں گے اور مفتاح التجوید کے سوالات بھی دیکھ لیے ہوں گے، اور جنہوں نے مناسب سمجھا انہوں نے اسکرین شاٹ بھی لے کر اپنے پاس سیو کر لیے ہوں گے۔ تو جی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر آپ پورا سپارہ یاد نہیں کر سکتے تو آپ کو کچھ خاص امتحانی مقامات بتاؤں گا، اگر آپ ان کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا وفاق المدارس پاکستان کا سالانہ امتحان جو ہے آسانی سے گزر جائے گا۔ دیکھیں آپ کے پاس پورا اما سپارہ ہے جس میں سے آپ کے پاس 4 سوال آئیں گے، ان میں سے آپ نے 2 حل کرنے ہوں گے اور 2 سوال آپ کے مفتاح التجوید کے ہوں گے۔ تو ابھی وفاق کو اختیار ہے وہ جہاں سے مرضی دے دے پورے سپارے سے۔ اگر آپ پورا سپارہ یاد نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ سورہ نبا سے لے کر سورہ انشقاق تک یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ کا ایک سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سورہ بروج سے لے کر سورہ النشرہ تک جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اور سورۃ التین سے لے کر سورۃ الناس تک یاد کر لیں۔ دیکھیں آپ اس ترتیب سے یاد کر لیں، پہلے آپ سورہ نبا سے یاد کرنا شروع کریں اور سورۃ انشقاق تک یاد کریں، اس کے بعد آپ سورۃ التین سے لے کر سورۃ الناس تک یاد کریں۔ یہ تقریباً آدھا سپارہ، اس سے کچھ زائد بنتا ہے تھوڑا بہت، 1-1.5 صفحہ۔ اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس حصے میں سے آپ لوگوں کے 2 سوال جو ہیں بالکل آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے لیے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ باقی آپ لوگوں کے 2 سوالات جو ہیں وہ مفتاح التجوید کے ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس کتابچے کو یاد بھی کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اگر آپ یہ بھی یاد نہ کرنا چاہیں تو جی آپ اس طرح سے کریں کہ شروع کے 2-3 سبق جو ہیں جس میں تجوید کی ضرورت وغیرہ اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے، 3-4 سبق یہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے مخارج کو یاد کر لیں، اس کے بعد آپ جو ہے صفات والے اسباق یاد کر لیں، اس کے بعد جی آپ جو ہے را کو موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے والا سبق یہ یاد کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نون ساکن اور میم ساکن کے احوال اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور یہ آپ کا جو 24واں سبق ہے حمزہ والا، حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے۔ اس کے علاوہ مد فرعی، متصل اور منفصل آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور جی
اجتماع ساکنین کا جو سبق ہے آپ کا وہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. آپ اس کے یہ مقامات یاد کر لیتے ہیں اس کتاب کے تو آپ کا سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ اس میں سے آپ کا ایک سوال آنا ہے اور اس کے بھی 2 جز ہوں گے. آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ جز اول حل کریں یا جز ثانی حل کریں. اور جو جگہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ لوگوں کے دونوں ہی جز آ جائیں گے. آپ جو جز چاہیں وہ حل کر سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو جو ہے ہماری خاصہ سال اول للبنات کے تفسیر کے پرچے کے بارے میں تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید جو ہے کتابوں کے امتحانی مقامات اور مخصوص جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے